کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا یعنی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر یعنی چٹیل بیکار میدان کر چھوڑیں گے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں
دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہے ایک کشتی کے سفر کی. لوگ کشتی کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور آدمی ایک ان کو دکھ رہا تھا، بڑا معمولی سا نظر آ رہا تھا. اچانک ایک بندے نے شور کرنا شروع کر دیا کہ میرا بڑا قیمتی موتی گم ہو گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کو کشتی میں دیکھنے لگے اور وہ جو بیچارہ ایک نادار آدمی تھا، اس کی طرف جب لوگوں کی نظر پڑی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی چور ہے. انہوں نے اسے پکڑ کر کے زد و کوب کرنا شروع کیا، مارنے لگے. اور جس طرح آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جس کے بارے میں چوری کا شک ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا امیجنیشن کر سکتے ہیں. بہرحال یہ نظام جب شروع ہوا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے، تو علیم ہے، تو جانتا ہے کہ مولا میں چور نہیں ہوں. اتنی بات جو ہے وہ کہنی تھی کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی مولا، تو جانتا ہے کہ دریا میں سے، سمندر میں سے بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ اپنا منہ اوپر کر کے برآمد ہوئیں اور ان کے منہ میں موتی تھے. چنانچہ انہوں نے وہ ایک موتی اٹھایا اور اٹھا کر کے اس بندے کے حوالے کر دیا. لوگ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی مدد دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، بلکہ شش در رہ گئے اور آپ کی عزت اور آپ کے مقام اور آپ کے شرف کا اندازہ لگانے لگے اور آپ سے معافی تلافی بھی کرنے لگے. یہ کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. میں قربان جاؤں. ان کا نام صوبان تھا، ان کی کنیت ابو الفیض تھی. محبت الہی میں سرشار رہنے والے اللہ کے ولی تھے. ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کی باتیں، ان کے واقعات ہی ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. اللہ کی محبت میں کیا ہوا آپ کا کلام، اللہ اکبر. روز الفائق کے اندر جگہ جگہ بہت سارے مقامات پر ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، ان کی باتوں کا. تو مکتبۃ المجالس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے حکایت اور نصیحتیں کے نام سے. یہ بھی آپ وہاں پر بھی بہت ساری باتیں ان کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس وقت سے آپ کو ذوالنون مصری کہا جانے لگا، یعنی نون کہتے ہیں مچھلی کو، تو ذوالنون مچھلیوں والے. تو جو مچھلیاں جو ہے وہ موتی لے کر برآمد ہوئی تھیں، اس وقت سے آپ کو ذوالنون کہا جانے لگا. اور یہ ذوالنون ایسا مشہور ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی غیبی امداد فرمائی اور آپ کی عظمت کو ان لوگوں کے سامنے جو آشکار فرمایا، پھر یہ ایسا مشہور ہوا ذوالنون کہ لوگ آپ کا اصل نام کم اور ذوالنون نام جو ہے یہ زیادہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. آج حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کریں گے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے اور میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلیل بھائی جو ہے وہ سنائیں. ایک تو اس میں درود پاک کا ذکر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر بھی ہے. درود پاک بھی ہوتا رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا. اور ذکر اللہ کی اعلیٰ قسم کیا ہے کہ حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کو حاضر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھا جائے. واہ سبحان اللہ. یہ پیغام عطار امیر سنت کا جو پیغام ہوتا ہے اس میں میں نے اس کا ایک ایسنس جو ہے وہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں، اور جو اچھی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اولیاء کے جو اوصاف، جو خوبیاں اور جو ان کے اچھے انداز بیان ہو رہے ہیں، ان پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں. اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو. جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. اور ان کو کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے. کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، کرم ہی کرم کے سنتے ہیں. آپ خوش ہو کہ بار بار درود صلی علی کریمنا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی سے اعلی رفعت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے. رب
پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے عزت والے عظمت والے عزت والے عظمت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر علت کے تم ہو دافع ہر علت کے تم ہو دافع ہر مشکل کے تم ہو رافع ہر مشکل کے تم ہو رافع صحت والے قدرت والے صحت والے قدرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے علم اور بندے تمہارے بندے علم اور بندے تمہارے آؤ پیارے پیارے آؤ آؤ پیارے پیارے بندے علم اور بندے تمہارے بندے علم اور بندے تمہارے آؤ آؤ پیارے پیارے آؤ آؤ پیارے پیارے جالوں پہ جان پڑ گئے
तुम्हारे आओ आओ प्यारे प्यारे आओ आओ प्यारे प्यारे राफत वाले रहमत वाले राफत वाले रहमत वाले सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है ऐसा पर्दा ढापे जो जिनको का पर्दा ढापे जो जिनको का कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है ऐसा पर्दा ढापे जो जिनको का पर्दा ढापे जो जिनको का अपने खतावार को अपने ही दामन में लो कौन करे भला तुम पे करो तुम पे करो करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों हमने खता में नहीं तुमने अता में नहीं कोई कभी सरवरा तुम पे करोड़ों गंदे निकले कमी महंगे होली के दिन कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों ये वही है जो बख्श देते हैं कौन इन जुर्मों पे सजा ना रे तुम करम पर करम करते हो खता पर खता करे कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है ऐसा पर्दा ढापे जो जिनको का पर्दा ढापे जो जिनको का शर्म हया गैरत वाले शर्म हया गैरत वाले सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लहवर लो नूरे की अच्छी सूरत ओ नूरे की अच्छी सूरत ओ नूरे की चाँद सी अच्छी सूरत वाले चाँद सी अच्छी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। واہ 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 خلیل بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ مرحبا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت بھی نصیب فرمائے اور حضور اکرم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم جو ہے نا، اس کا اندازہ یہ آپ کے کلام پڑھ کر کے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی خلیل بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں، یہ ایک طویل کلام ہے، لمبا کلام ہے، اور خلیل بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ قدر عوامی اشعار ہیں عدنان بھائی جی، ورنہ جو آپ نے علم کے رنگ میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر، وہ بتاتے ہیں کہ علم کا کیسا بحر زخار ہے سبحان اللہ، حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بالکل آسان کیوں نہ ہو جی آسان ہے، یہ والے اشعار جو ہیں اس میں سے منتخب کر کے جی 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 جو جی سہل سہل ہیں، جو عوام کے حوالے سے جی آسان پڑھیں خلیل بھائی نے ماشاءاللہ۔ یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ امام اہل سنت کے دریائے کرم سے، وہاں سے سبحان علم اللہ، کی نہر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور آپ کو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ عطا ہوا۔ تو آپ کا بھی فیضان کی کیا ہی بات ہے، آپ کا علمی فیضان ہو، آپ کا روحانی فیضان ہو، آپ کا جو ہے وہ شعری فیضان ہو، عشق رسول ہو، مدینہ مدینہ، کیا بندہ مطلب الفاظ ختم ہو جائیں حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان میں بندہ کیا جو ہے وہ بیان کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور جو ہے وہ ان کی مزار فائض الانوار پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ کیسا پیارا کلام ماشاءاللہ لکھا ہے، ایک نہیں ہے اور بھی بہت سارے کلام ہیں، بڑے ذوق والے ہیں اور شوق والے بھی ہیں۔ علم بھی جھلکتا ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں کیسی دیوانگی ہونی چاہیے اور کیسی وارفتگی ہونی چاہیے، اس کا بھی انسان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی، واہ، یہاں پر لفظ تبحری بنتا تھا جی، ہیں جی، کیا لفظ چن کے لگایا یہاں پہ، اللہ اللہ تبحر علمی، مطلب علم کا سمندر آپ کا، یوں آسان کر کے یوں کر لیں، اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اہل سنت کی بھی کیا بات ہے، اور آپ کے خان والے کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کے شہزادگان کی بھی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر کے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے یہ مواقع، یہ اپارچونیٹیز فراہم کر رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، آقا کریم کی محبت میں جو ہے وہ چلتا رہے، اور جنت کی جانب اپنے قدم جو ہے یہ بڑھاتا رہے، اعمال، اخلاق، کردار کو بہتر اور خوبصورت بناتا رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آج ہم پروگرام کریں گے۔ نام اور کنیت عدنان بھی میں بتا چکا ہوں، میں چاہوں کچھ آپ دیگر ان کا تعارف بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت اور شان کے لیے یوں کہہ لیں کہ یہ بات بھی کافی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے آپ کا تذکرہ کیا اپنی کتابوں میں، بلکہ امام جلال الملت والدین، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری ایک کتاب لکھی السر المکنون کے نام سے، جو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ پر ہے۔ ایک اور کتاب بھی عدنان بھائی، جی میں الکوکب الدری، جی، حضرت شیخ محی الدین ابن اکبر رحمۃ اللہ تعالی، شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی الکوکب الدری فی مناقب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اتنے جید عالم دین اور اتنے بڑے صوفی اور شیخ ہیں، بہت سارے شیوخ گزرے ہیں دنیا میں، لیکن شیخ اکبر کے نام سے یہی مشہور و معروف ہیں۔ جیسے ہی اولیاء میں شیخ اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے مناقب میں پوری کتاب لکھی، جس میں آپ کی کرامات، آپ کے مشاہدات، ملفوظات، بہت کچھ لکھا آپ نے۔ اور اسی طرح امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر مستقل جو ہے وہ جہاں مختلف اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، وہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کے نام کے اندر کئی اقوال ہیں،
بعض نے ابو الفیض نام لکھا ہے، بعض نے صوبان نام لکھا ہے، اور بعض نے دیگر اور ناموں کا بھی قول کیا ہے، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت یا دنیا جس نام سے جانتی ہے، جس لقب سے جانتی ہے، وہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بعض نے کنیت جو ہے وہ ابو الفیض ذکر کی ہے، والد صاحب کا نام ابراہیم ہے، اور جید ترین اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور آپ نے بڑا زہد اور کمال کا تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اختیار کی، اور دنیا سے بے رغبتی، ابتدا میں ایسا معاملہ نہیں تھا دنیا سے بے رغبتی کا، لیکن مختلف طرح کے مشاہدات سفر کرتے کرتے انہوں نے سفر بہت کیے ہیں، اور اس سفر کے دوران، اور سفر بھی ایسے کہ اللہ اکبر، کبھی عجیب و غریب طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی قدرت کے خوب مشاہدات کروائے، ان کے نگاہ اس طرف تھی، ارادہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، پھر عجیب و غریب واقعات جو ہے یہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، یوں کہہ لیں کہ جو واقعی بندے کی زندگی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں۔ مجھے یاد آ رہا، آپ کچھ جی فرمائیے۔ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا تمہیدی ہو رہی ہے نا، ابھی سے ہو جائے تاکہ آگے معاملہ بالکل کیا ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ جی تیل پانی گاڑی کا پہلے یہ ادنان بھائی بندہ صحیح کر دینا، پھر گاڑی سفر میں پرابلم نہیں کرتی۔ کیا تو آپ تو ماشاءاللہ دوسری بیان فرما رہے تھے، میں ویسے ایک سمجھنے کے لیے میں نے بات کہی۔ سفر ایک سوال ہے جی، بتا رہا ہے کہ آپ سفر کی تیاری میں، اللہ رحمت فرمائے جی، آمین۔ واہ جی واہ۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا، ان کے بارے میں تو کہا بڑے عجیب غریب نظارے دیکھیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ ان سے سوال ہم کر رہے ہیں، کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اور یہی جو جراثیم ہیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، ان کو ایک سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر، بایو سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر کے خوردبین کے نیچے رکھ کر، خالی خوردبین کے نیچے رکھنا ہوگا بلکہ اس خوردبین کو فوکس بھی کرنا ہوگا۔ خوردبین کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوکس بھی کرنا پڑے گا، پھر کیا ہے وہ نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے۔ جنہوں نے میٹرک پڑھا ہوا ہے نا، میٹرک تک جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ جب آپ خوردبین، ہم نے چونکہ اردو میں پڑھا ہے خالد بھائی، تو خوردبین میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اس کو مائکروسکوپی کہتے ہیں ویسے انگلش میں۔ تو خوردبین میں وہ پہلا جو تجربہ کرتے تھے وہ کیا تھا بایو میں، کہ وہ پیاز کی جھلی ہوتی تھی خالد بھائی، اس پیاز کی جھلی کو وہ سلائیڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر لگا کے تو اس کو خوردبین کے نیچے رکھ کے تو مائکروسکوپ کے رکھ کے اس کو چیک کرتے تھے۔ مائکروسکوپ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام نارمل مائکروسکوپ ہوتی ہے، ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے، وہ پھر الگ ساتھ میں معاملہ اس کا الگ۔ تو پھر کیا تھا، عام تو ہمیں پیاز کی جھلی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اس میں سے مائکروسکوپ میں سے دیکھتے تھے پھر کیا تھا وہ، اور مائکروسکوپ کو فوکس کر کے دیکھتے تھے تو پھر وہ اس کے اندر آپ بولے کچھ ٹیشوز وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جس طرح عام دنیاوی چیزیں جو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، مائکروسکوپ والا دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، اس طرح ٹیلیسکوپ والا کہکشائیں دیکھ رہا، بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ٹیلیسکوپ والا کیا ہے دیکھ رہا۔ تو جب ٹیلیسکوپ کہکشائیں دکھا سکتی ہے، مائکروسکوپ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ بہت ساری دیگر چیزیں دکھا سکتی ہے جو بہت باریک ہیں، بہت چھوٹی ہیں، جراثیم دکھا سکتی ہے، تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو ان آنکھوں سے عجیب عجیب نظارے بھی دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے سوچا کہ ابتدا میں ہی اس کا وہ ہو جائے تاکہ آگے معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر چلتا چلا جائے۔ دو مثالیں، ایک مائکروسکوپ کی دے دی ہے میں نے، ایک ٹیلیسکوپ کی دے دی ہے، پھر اس کو فوکس بھی کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ بھی ہو، آنکھ تو سب کی ہے، ٹیلیسکوپ تو ہے لیکن فوکس نہیں ہے، فوکس نہیں، نظر نہیں آ رہا، آنکھ تو ہے لیکن اس میں وہ تائید الہی شامل ہوگی تو ہی نظارہ کھل کے سامنے آئے گا جو ذوالنون مصری کے لیے کھل کے سامنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی۔ بالکل، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عباسی خلیفہ تھا، منصور عباسی، ابو جعفر منصور، اس کے زمانے میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور نحیف البدن تھے، کیونکہ اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں زہد تقوی اختیار کرنے کے، اور بالخصوص دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، لیکن رنگت مبارک سرخ تھی،
اور داڑھی شریف جو ہے وہ سیاہ رنگ کی تھی. میں قربان. اور آپ نے چونکہ ابتدا ہی سے ایک سفر کا معاملہ رہا جی. اور جو مختلف بزرگان دین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، جیسے حضرت ابن الجلا رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 600 مشائخ سے میں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، لیکن ابن جلا رحمۃ اللہ تعالی خود بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں. فرماتے میں نے 600 مشائخ سے ملاقات کی، لیکن ان 600 میں سے 4 وہ ہیں جو سب سے ممتاز میں نے پایا ان کو. اللہ اور ارشاد فرماتے ہیں ان 600 میں سے جو 4 ہیں، ان 4 میں سے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کی عظمت اور رفت سب سے ممتاز ہے. اللہ والوں کا ان کی طرف رجحان. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک تعالی نے مکاشفات اور مشاہدات کو ان کے لیے عیاں کر دیا، کھول دیا تھا. یہی وجہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہیں ان کے سفر میں، ان کی زندگی کے اندر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے طی الارض، جو کرامت کی ایک قسم ہے، یعنی زمین کو لپیٹ دیا جانا، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر کر لینا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یوں لگتا ہے کہ زمین ان کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، وقت کو ان کے لیے جو ہے نا لپیٹ دیا گیا ہے. بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑی سی دیر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ظاہر فرما دیا کرتا تھا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے کثیر الکرامات اور کثیر المشاہدات بزرگ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، کہیں بحری سفر تھا ہمارا، تو فرماتے ہیں میں نے سفر کے دوران ان سے عرض کی حضور مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے نا ایسے یوں چلو بھرا اور مجھے جو ہے نا فرمایا کہ پانی پیو. فرماتے ہیں سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے یوں کر کے بھرا اور فرمایا پیو. فرماتے میں نے جب پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کہ جو اپنی قدرت کے وہی مشاہدات، اگر نگاہ ہو، نظر ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی اس کے اندر تائید اور مدد بھی شامل ہو، تو پھر بندے کے لیے یوں راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان جو ہے اس کی قدرت پر وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی توبہ کا کیا واقعہ ہے، تائب کیسے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ راہ کی طرف کیسے آئے، رجوع اللہ کیسے ملا، رجوع اللہ کیسے ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایسے ہی سفر کرتے کرتے ایک دفعہ ایک علاقے میں پہنچا. فرماتے مصر سے سفر تھا میرا دوسرے علاقے کی جانب، رستے میں میں سو گیا، آنکھ لگی. فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ اور اس سے پہلے بھی بعض مشاہدات آپ فرما چکے تھے، لیکن یہاں یہ وہ واقعہ تھا جس نے جو رجوع اللہ کا سبب بنا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ ہے، وہ ایک درخت سے نیچے اترا. میں نے کہا کہ یہ بھی کیسے کھاتا پیتا ہوگا بیچارہ، تو لیکن اللہ تبارک و تعالی رزق دینے پر، رزق عطا کرنے پر قادر ہے. فرماتے میں نے دیکھا اچانک زمین پھٹی، اس کے اندر سے 2 چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ برتن 2 چھوٹے چھوٹے نکلے. کیسے برتن؟ ارشاد فرماتے ایک سونے کا تھا، ایک چاندی کا تھا. اللہ اکبر. اور فرماتے ایک تلوں سے بھرا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ پانی سے شرابور، پانی سے بھرا ہوا اوپر تک. فرماتے ہیں کہ اس نے وہ جو اندھا پرندہ تھا اس نے وہ تل کھائے، اس کے بعد پانی پیا، اور اچانک وہ برتن دونوں جیسے آئے تھے ویسے غائب. فرماتے ہیں وہ پرندہ اڑا اور پھر دوبارہ سے چلا گیا درخت کے اوپر. فرماتے ہیں میں یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت رزاقیت، اللہ تبارک و تعالی کا جو رزق عطا فرمانے کا جو وصف ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی کی رزاقیت پر میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ جس خالق مالک نے اسے ایسا بنایا ہے وہ اسے رزق کس انداز میں فراہم کر رہا ہے. فرماتے ہیں بس یہی بات تھی جس نے مجھے سوچ اور فکر پر مجبور کر دیا، اور رجوع اللہ کی جانب جو ہے وہ آنے کا یہ واقعہ میرا سبب بنا. واہ 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 بھائی واہ، سبحان اللہ. چیزیں بننے کو بہت ساری عام بندوں کو بھی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر.
حالات ہیں، واقعات ہیں، اور بعض اوقات بندہ اس سے نصیحت بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح وقتی طور پر لے رہا ہے اس کے بعد پھر بھول بھال جائے، یہ نہیں. کال اٹینشنز خالد بھائی، وسیم بھائی، آج بھی ہماری زندگی میں ہیں. یہ تو ایک خاص قسم کی اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ جو دکھایا، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دکھائے. کسی کو ساتھ بیٹھا ہوا نہ دکھائے، جس کو چاہے کہکشائیں دکھائے، ان کی مرضی ہے. سبحان اللہ. جس کو چاہے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نظر نہ آئے، اور جس کو چاہے وہ بولے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا فخردرت علی حکم اتصالی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. درمیان لیکن بات یہ ہے ہوا بندہ بھی نظر نہ آئے. جی، درمیان سے گزرتا ہوا بندہ بھی جاتا ہوا بھی نظر نہ آئے. بالکل بالکل، سامنے سے گزر جائے نظر نہ آئے. بالکل. یہ روایات مقام میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اس پر چلیں گے تو یہ پھر آگے چلا جائے گا. مثل بات یہ ہے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھا بیچارہ کیا دیکھ سکتا ہے. میاں محمد بخش صاحب بھی تو فرماتے ہیں نا. جی ہاں، میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں انے نو سارا شہر پھرایا تے سارا ہی سیر کرایا، جد پچھیا او ایو کہندا کچھ نظری نہیں آیا، مورکھ نو کی پاند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، کالے نو 100 واری دھوئیے روے کالے دا کالا. بہرحال اندھا بندہ گھومتا پھرتا رہے گا، اس کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جس کی آنکھ سلامت ہے اس کو نظر آ رہا ہے. تو جس کو اللہ، جس کی دل کی نگاہ، جس کی بصیرت اللہ تبارک و تعالی کھول دے، بس پھر اس کی پھر شان الگ ہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازے، اور ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے. آمین. اور ہمیں بھی اللہ عبرت والی آنکھ بھی نصیب فرمائے، ہم دیکھیں اور عبرت بھی حاصل کریں. وسیم بھائی، میں اس عنوان پر جانا چاہ رہا تھا، ہم بہت ساری باتوں سے جو ہے وہ بعض اوقات عبرت، جیسے ایک بیماری ہے، دو بندوں کو دیکھا بھی، ایک کا حال دیکھنے میں بڑا ورس کنڈیشن ہے، جگر کی بیماری جیسے مثال کے طور پر بندہ دیکھ رہا ہے جگر کی بیماری ہے، اور کتنی پرابلم بھی ہے، یہ بھی ایک بات ہے. ٹھیک، اس طرح کڈنی پرابلم ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ڈائلیسس یونٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. بالکل بالکل ایسا ہی آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، اپنے نانا کو لے کر کے گیا ہوں. تو ہم اسی عنوان سے لے کر بات کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری جب ورسٹ ہوتی ہے، جب بری کنڈیشن میں جاتی ہے، تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ ہے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کر رہا، اور بعض اوقات وہ معاملات ایسے دیکھ رہا ہے کہ برائی کا انجام دیکھ رہا ہے، برائی کی تھی، آج اس کا حال کیا ہو گیا، برباد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بندہ وہ بھی خود بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کر رہا ہوتا ہے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلمان بھائی، جس موضوع کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں نا، جی، اور واقعی میں اگر انسان کے اندر یہ حساسیت پیدا ہو جائے اور ہماری طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے کہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، حالات کو دیکھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، جی، یقین مانیں کہ یہ انسان کے ایمان کو پختگی بھی دیتا ہے، جی، اس کے عمل کے اندر اس کو ترقی بھی دیتا ہے. میں سلمان بھائی عرض کروں گا، ابھی آپ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے نا، تو میں ابھی اپنے غور کر رہا تھا ایک معاملہ کہ ابھی پچھلے دنوں میں تھا سفر میں، اور ایک ایسے سمجھ لیں ملک میں تھا کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی سمجھ لیں کہ بری حالت عملی طور پر ہے. میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تھا، تو ہمارے اسلامی بھائی، کیونکہ ظاہر دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، اس میں یہ چیز ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اپنی آخرت کے لیے. ایک شخص کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے بھرے روڈ کے اوپر وہ شراب پی کے جا رہا تھا، ملک دوسرا تھا، اور آپ یقین مانیں کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ کسی کچرے کو ہاتھ مارے، توبہ، کبھی وہ برتن پڑے ہوئے کسی کے شاپ کے باہر، دن میں اس نے پی برتن پڑے ہوئے، برتنوں کو ایک دم سے آتے آتے اس نے لات ماری، سارے برتن کھڑ 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 کرتے ہوئے سارے برتن ایک طرف. کبھی وہ کسی کھمبے سے ٹکرائے، کبھی وہ کسی بندے سے ٹکرائے، اپنا کوئی ہوش نہیں اس کو. ایک اٹا کٹا جوان، لیکن حواس بالکل ختم. میں اسلامی بھائیوں سے، ہم وہاں سے گزر رہے تھے، میں اسلامی بھائیوں سے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اس شخص کی حالت سے عبرت حاصل کرو کہ جس کو آج سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا پاگل ہوا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے اپنے کاموں کی، لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہوا جا رہا ہے، خود بھی گرتا پڑتا جا رہا ہے، کچرے بھی اٹھا رہا ہے، تو گندگی کی ہوش ہے اس کو، نہ صفائی کی ہوش ہے، نہ کچھ اور ہے. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے
اس شخص کی حالت کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ ہمیں اسلام نے اس چیز سے دور رہنے کا حکم فرمایا. فرمایا اس سے قریب بھی مت جانا, چھوڑ دو اس کو, حرام ہے یہ تمہاری عقل کو زائل کر دے گی, یہ تمہاری کیفیت کو خراب کر دے گی, یہ تمہارے معاشرے کو برباد کر دے گی. اسلام نے دور کیا. ایسے ہی بہت ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرتا ہے بندہ. ایک وہ لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں کہ جو وہاں پہ جا کے سیٹیاں مارتے ہیں, ہا ہو شا شو شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اللہ کا وہ بندہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ان نظاروں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, میرے رب کی شان و شوکت کیا ہے, میرے رب کی کرم نوازی کہ میرے رب کتنی قدرت والا ہے کہ اس نے کتنی عظیم و شان چیزیں بنائی ہیں. اسی طریقے سے سلمان بھائی جس طرح آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا, دیکھیں یہ جو بیمار ہوئے تھے نا, یہ پیدائشی بیمار نہیں تھے. آج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے, آج جس کو کینسر ہے اور کینسر بھی اپنے آخری سٹیج پر ہے. سلمان بھائی ایک اسلامی بھائی ہیں, ان کی والدہ کو کینسر ہے, بیچارے بڑے پریشان ہیں. آج کل ان سے میرا رابطہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ پر اپنی خاص رحمت فرمائے. ایک جملہ انہوں نے مجھے کہا بھی پچھلے پرسوں کہ رے وسیم بھائی اندازہ یہ ہے, کیونکہ والدہ کے پورے ٹریٹمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں, کہہ رہے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ کینسر والا انسان جو ہے نا روزانہ مرتا ہے, روزانہ زندہ ہوتا ہے. کہہ رہے وہ روزانہ مرتا ہے وہ, یعنی یہ مرض انسان اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے اس کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیدائشی مرض نہیں تھا, ہمیں بھی یہ ہو سکتا ہے, کل ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. جو آج ڈائلیسس کے مریض ہیں نا وہ پیدائشی نہیں تھے. ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ یار یہ وقت میرے پہ بھی آ سکتا ہے, پھر میں نیک اعمال نہیں کر سکوں گا, میں اچھے کام نہیں کر سکوں گا. سلمان بھائی دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, ہمارے ایک اسلامی بھائی کا ذکر آیا تھا, ان کے ساتھ بھی مرض ہوا. کیا تھا کہ یار میں عبادت کرتا تھا کھڑے ہو کر, اب مجھے وہ سعادت نہیں ملتی. میں عبادت کرتا تھا بیٹھ کر, لیکن اب مجھے وہ سعادت نہیں ملتی. ان اسلامی بھائی کے آخری جملے کیا تھے سلمان بھائی, آپ بھی جانتے ہیں. ان اسلامی بھائی نے کہا تھا, جو ہمارے اسلامی بھائی نے مسئلہ شیئر کیا کہ یار میری کیفیت ایسی ہے کہ میں اب نماز پڑھوں گا تو صحیح, لیکن شاید میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صاف بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آج وقت ہے, آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے. ان تمام واقعات سے ہم درس نہیں لے رہے. یہ دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو چیزوں سے, یہ ہماری عبرت کے لیے ہے. تو اسی طرح ہمارے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر آ رہا ہے, آپ نے اس واقعے سے درس لیا, پوری زندگی بدل کر رکھ دی. اللہ آج میرے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. یہ جو دنیا میں مشاہدات ہیں نا, ان کو ایسے ہی اگنور نہیں کر دینا چاہیے, یا ان کو مستی کا شکار نہ کر دیں. دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے, اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. نماز سے ہی میں چاہوں گا خالد بھائی, نون مصری کا نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. سبحان اللہ. ایک ہم جیسا گناہگار بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ہوش نہیں, بس کان تک ہاتھ اٹھائے اور فرضی اپنے تقاضوں کے ساتھ ادا ہو جائے, صورت فرضی ادا ہو جائے, وہی مشکل ہوئی پڑی ہوتی ہے. اللہ کریم آسان فرمائے. لیکن اللہ والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف رخ کر رہے ہیں, کس بارگاہ میں متوجہ ہونے لگے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نماز کا انداز بیان کیا گیا, تو اس وقت جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نیت تو یہ ہے کہ میں اب نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. لیکن جو الفاظ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے, کہتے کہ اے مالک تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سا پاؤں لاؤں, اللہ اکبر, کن آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں, تعریف کے وہ کون سے لفظ ہیں جن سے میں تیری حمد کر سکوں, تو تیری شان و عظمت بہت بلند ہے. فرماتے میرے پاس کچھ ایسا نہیں, بس مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیری
बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नियत बांध लेते। अक्सर अल्लाह ताला से ये भी अर्ज करते कि आज मुझे जिन मसाइब का सामना है मौला, मैं तेरी बारगाह में अर्ज कर देता हूँ, लेकिन कल मैदान महशर में मेरी बदआमालियों की वजह से जो अजियत पहुँचेगी मौला, उसका इजहार मैं किससे करूँगा। लिहाजा ए रब्बुल आलमीन मुझे अजाब की नदामत से छुटकारा अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होते वक्त ये तवज्जो करना कि मेरे पास ऐसा क्या है जो रब की बारगाह में ले जाने के लायक हो, जो उसके हुजूर पेश करने के काबिल हो। जब बंदा इस बात पर गौर व फिक्र करता है, रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की आला और बुलंद शान को देखता है और फिर अपने आप की तरफ नजर करता है सलमान भाई, यकीनन वो कुछ ऐसा नहीं पाता। अल्लाह वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिलखुसूस रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में आता है कि जब नमाज के लिए खड़े होते ना, वुजू ही करना चाहते, उसी वक्त से चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, चेहरे का रंग तब्दील हो जाया करता था। और जब कोई सवाल करता कि हजरत ये क्या मामला है, आपका रंग ऐसे मुतगय्यर हो जाता है, तो आप फरमाते तुम जानते हो किसकी बारगाह में हाजिर होने। अल्लाह। आमतौर पर भी बंदा देखे तो किसी खास मकाम पर उसकी हाजिरी हो, किसी बड़ी जगह पर उसको जाना हो, तो तासुरात तब्दील हो रहे होते हैं, चेहरे के, दिल की कैफियत बदल रही होती है। और जब बंदा अपने मालिक व मौला की शान को जानते हुए, मानते हुए और अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और किबरियाई का तसव्वुर दिल में रखकर अपने आप को उसकी एक हकीर और दलील मखलूक समझकर अब उसकी बारगाह में कदम बढ़ाता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है और मेरा मालिक कितना बुलंद बाला है, कितनी अजमतों वाला है। तो बस ये सोच कर रब की तरफ कदम बढ़ाता है और फिर अपने आप को उसके रहम करम की सिपुर्द कर देता है। बोला मैं क्या हूँ, बस तू है, तू जिसे चाहे कबूल फरमा ले। और जिस तरह भी ये एक तरह से मुकाशिफात की बात चल रही थी और चीजों की हकीकत के आया होने की बात चल रही थी, कुरान करीम ने बड़ा प्यारा फलसफा इरशाद फरमाया। जी। हकाइक और अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ ले जाने वाले लताइफ कायनात में बिखरे पड़े हैं, लेकिन बात यह है फमन अब सरफ अली नफ्सी फमन आमिया फअलैहा, जिसने इनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल कर ली, जो बीना हो गया तो उसका अपना फायदा है, लेकिन जो सारे नजारे देखने के बाद भी अंधा बना रहा फअलैहा, तो इसका नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात की खालिद भाई, आयत मुबारक भी सुनाई है और नमाज के अहवाल भी बताए। अल्लाह हमें भी ज़ौक़ व शौक़ और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपनी मोहब्बत भी अता फरमाए, अपनी पहचान भी अता फरमाए और अपने अखलाक व किरदार को भी बेहतर और सुथरा बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जनाब ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इल्म व हिकमत के दरवाजे कैसे खुले, ये वसीम भाई जी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है सलमान भाई। बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करने और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने और उस रब करीम की इनायतें हासिल करने के लिए जो है ना, इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है जी। और ऐसा ही हुआ हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे जी, पुराने दोस्त आपको मिल गए और उनके हाथ में ख़जाना लग गया और ख़जाना जो लगा तो फिर वो ख़जाने की तकसीम कारी का वक्त आया। उस ख़जाने में एक तख्ता था और उस तख्ते पर अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारका लिखे हुए थे। वाह वाह वाह। दोस्तों ने तो दुनिया का मालो दौलत आपस में तकसीम कर लिया और एक दूसरे को दे दिया, लेकिन ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मालो दौलत की तरफ ना देखा। आपने फरमाया कि जिस तख्ते पर मेरे रब के मुबारक नाम लिखे हैं ना, बस मुझे ये दे दो। अल्लाह अकबर। बस आपने ये लिया और जब आपने लिया तो फिर आपने ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, ए ज़ुन्नून, सब ने दौलत तकसीम की, सब ने मालो दौलत हासिल किया जी, और तूने हमारे नाम को पसंद कर लिया। बस इसके एवज हमने तेरे ऊपर इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अल्लाह। तो जो लोग दुनिया के मालो दौलत को ठुकरा कर अपने रब की फरमा बरदारी की तरफ जाते हैं ना, अपने रब की याद की तरफ जाते हैं, अपने रब के बताए हुए हकामात की तरफ, उसकी मोहब्बत की तरफ, उसकी ताज़ीम की तरफ जाते हैं ना,
اللہ تبارک و تعالی ان پر خصوصی عنایتیں اسی طرح فرماتا ہے. بات وہی ہے سلمان بھائی، قربانی دینے سے ہی بندے کو مقام ملتا ہے. اگر میں یہ ذہن بنا لوں کہ میں سب کچھ کھاتا بھی رہوں، سب کچھ پیتا بھی رہوں، سارے عیش و راحتیں بھی، آسائشیں بھی حاصل کرتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں رب کی عبادت کی طرف بھی نہ آؤں، مجھے مقام مل جائے، یہ خیال ہے، بس یہ خیال میں ہی رہ سکتا ہے. لیکن میں اس رب کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں، اس کا شکر بھی ادا کروں، اس کی فرما برداری بھی کروں، اس رب کی تعظیم بھی کروں، اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کروں. امتحان ضرور ہوگا، جانچ ہونی ہے، جانچ ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اب بندہ قربانی دیتا ہے تو پھر رب کی عنایتیں اس پر اسی طرح ہوتی ہیں جیسے ضرور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. کیا بات ہے جی، مرحبا. ذکر اللہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اللہ کو یاد بھی کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں سے نجات بھی پائیں. آئیے آپ کو پیکج بھی دکھاتے ہیں جس کا عنوان ہے مصیبتوں سے نجات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جس نام کو ہم سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الوہاب. الوہاب اس کا معنی ہے عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی عطائیں اتنی زیادہ ہے کہ بندہ ساری زندگی بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا، بلکہ ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا تو شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس کے شکر گزار بندے بن کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا وہابو کے جو علماء نے فضائل بیان کیے ان میں سے چند ایک سنتے ہیں. سب سے پہلے میں شامل کروں گا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ذاتی گھر کا مالک بن جاؤں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، رینٹ پہ رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل ہی جسے کہہ لیں کہ بالکل جھگیوں میں رہتے ہیں. اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ذاتی مکان بن جائے تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرتا رہے. انشاءاللہ غیب سے اسباب بنیں گے اور وہ اپنے گھر کا مالک ہو جائے گا. اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہوا کریں، تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا وہابو پڑھا کرے، انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے مجھ پہ کھول دے اور رزق کے اندر وسعت اور فراوانی ہو جائے، اسے چاہیے فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرے، 40 دن لگاتار یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہوگی اور برکت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے اس نام کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا فقر اور فاقہ دور ہو جائے، یعنی رزق میں وسعت کا ایک اور وظیفہ جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ چاش کی نماز ادا کرے اور اس کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے تو انشاءاللہ فقر اور تنگ دستی دور ہوگی، رزق کے اندر وسعت ہوگی. اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے جو ہے اس پہ کھولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس نام الوہاب کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اور جو فائنینشیل کرائسس ایک من حیث المجموع چل رہا ہے، اللہ ہمیں اس میں عافیت عطا فرمائے. اللہ ہی ہے جو مہربانی کرنے والا ہے. ہم اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں. بیماری ہے نا، بیماری شور کرنے سے دور نہیں ہوتی، بیماری علاج کرنے سے دور ہوتی ہے. تو فائنینشیل کرائسس خالی شور کرنے سے، اگر میں فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوں تو خالی شور کرنے سے وہ دور نہیں ہوگا. مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع بھی لانا ہے، اپنے اعمال کو بھی بہتر بنانا ہے، اور دیگر جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی بروئے کار جو ہے وہ لانا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار بھی کرنا چاہیے. فائنینشیل سٹیٹس کو بہتر بنانے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے استغفار بھی بہت پیارا ایک عمل ہے. تو اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. ہم اللہ پاک سے خیر کا سوال کرتے ہیں. آمین. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے معاملات تو نہیں ہوتے، وہ بیرونی طور پر اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال ہم
اللہ پاک سے عافیت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور رجوع اللہ، اللہ ہمیں جو ہے نا وہ نصیب فرما دے۔ بہرحال میں ایک ذوق والی بات بتاؤں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہر وقت بندہ ڈپریس ہوتا رہے، کہ لکھا ہے یہ حضرت مجدد الفسانی نے، آپ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے آپ جو چشم و چراغ ہیں، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل دنیا کے پاس نعمتیں آنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم اہل اللہ جو ہے یہ مصیبتیں آنے پر بھی خوش ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ای شاد یہ دیگر کہ بسوے تو می کشد، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر مجھے کوئی دکھ آ رہا ہے نا تو مولا کریم یہ مجھے دکھ اٹھا کر کے تیری بارگاہ کی طرف کھینچ کے لا رہا ہے۔ واہ ای شاد یہ دیگر کے بسوے تو می کشد، اللہ اکبر۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، ای شاد یہ دیگر، یہ خوشی ہے کہ بسوے تو می کشد، یہ جو شے ہے یا اللہ یہ مجھے کس کی طرف کھینچ رہی ہے، یہ مجھے تیری اطاعت کی طرف، تیری بارگاہ کی طرف، تیری یاد کی طرف، تیرے ذکر کی طرف کھینچ رہی ہے، میں قربان جاؤں۔ واہ، یہ بھی تو ایک انداز ہی ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ حضرت نون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر جاری ہے، مزید بھی ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام علی رضا ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا، مدنی چینل بہت اچھا لگا۔ مدنی چینل کے ذریعے مجھے بہت زیادہ اصلاح ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے وسیلے سے برکت سے مدنی چینل آباد ہوا۔ جب بھی مدنی چینل دیکھتا ہوں، مدنی چینل کے ذریعے پھر آخرت کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے مفتی اکرام کو علم میں اضافہ فرمائے اور لمبی زندگی، رحمت والی، فضل والی، کرم والی، عاجزی والی، انکساری والی، آخرت کی تیاری والی کامیاب زندگی عطا فرمائے، جن کے وسیلے سے میری اصلاح ہو رہی ہے۔ آمین، شکراً جزیلاً، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آباد رہیں، خوش رہیں، مرحبا جی۔ خلیل بھائی، جسم میں درد ہو، ہڈیاں کھل رہی ہوں، جسم میں اگر پیپ نکلے تو اس کا کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیجیے جس سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آج تو نسخہ عطا فرمائے تو بات بنے گی، اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور اس بیماری کو دور فرمائے۔ جی، میں ہوں ابو بکر طاہر راولپنڈی سے۔ میرے پیارے پیارے سلمان انکل، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ نعت سنا دے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یاد نبی۔ واہ، مرحبا، کیا بات ہے بکر بھائی، ماشاءاللہ۔ جی، میں ہوں محمد عمران اتاری نواب شاہ سے۔ میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیں۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی، میرا نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ نعت شریف سننے کی فرمائش تھی، جب تک جیوں میں آقا، پلیز یہ نعت سنا دیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ منقبت ان کو سننی ہے جی، یہ دور میرے عطار کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مشتاق بھائی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، واہ کیا ذوق والے کلام کی فرمائش ہے جی۔ سونا جنگل والے کلام کی کچھ اشعار سنائے جائیں، یہ میاں والی سے میسیج ہے، واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، یہ کلام سنائیں۔ کراچی سے ہیں جی انعام اتاری بھائی، اور نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، کلام سننا، مرحبا۔ سکھر سے میسیج ہے جی، حوصلہ افزائی بھی ہے، اپریسیشن بھی ہے، اور دعا کے لیے ریکویسٹ بھی ہے۔ اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اور عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے، اللہ آزمائشیں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ دعا بھی ہے، میرے لیے بھی دعا ہے، بعد حاضری
اللہ آپ کو نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مرحبا۔ چیچا وطنی سے میسج ہے جی، اور علاج یہ پوچھ رہے ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ خارش جو ہے وہ ہوتی ہے اور ریڈ دانے بھی بن جاتے ہیں، تو ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے، پلیز علاج بتا دیں۔ خلیل بھائی یہ تو ابھی بتا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائٹ تو ویسے کسی وقت بھی جا سکتی ہے، رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے عام خارش جو ہوتی ہے اس کے لیے 3 چیزیں آپ استعمال فرما لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 دھنیا، خشک دھنیا ہوتا ہے، یہ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنی ہے سونف، 100 گرام خشک دھنیا لے لیجئے، 100 گرام سونف لے لیں، اور تیسری چیز ہے وہ ہے گل منڈی، اس کو بھی آپ لے لیجئے 100 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، اور باقی انڈا، مچھلی اور گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، اس سے پرہیز کیا جائے تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ سب نہ لے سکیں تو اناب لے لیں، اناب یہ بھی ایک جڑی بوٹی، چھوٹے بیر کی طرح گول گول ہوتے ہیں، تو یہ لے کے 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں چھان کر۔ اسی طرح سے پنیر بوٹی یہ بھی لے سکتے ہیں، 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، آدھے گلاس پانی میں، اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی خارش اور جلدی امراض میں انشاءاللہ مفید آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ برکت دے۔ مرحبا۔ ایک اور۔ تو مجھے یہ کلام سنا دے، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا۔ واہ بھائی واہ، مرحبا۔ کچھ کلام سنائے خلیل بھائی، آگے چلتے ہیں پھر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، تو نے نیند نکالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت
जन्नत का हम मुफलिस क्या बोल चुकाए, हम मुफलिस क्या बोल चुकाए। अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो। हाजियों के बन रहे हैं काफिले, फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब साडे वल प्यारिया निगाहां कदों दसो मंजूर है दुआवा कदों रह न जाऊं करम फिर या नबी, रह न जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। नूरे हक जलवानो माथा मुझे मालूम न था, शक्ले इंसान शक्ले इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। नूरे हक जलवानो माथा मुझे मालूम न था। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, 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 अर्श पर वो
पर वो अर्श पर वो ही गया था, मुझे मालूम न था, पूरे हक मालूम था, मुझे मालूम न था। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, आका मेरी किस्मत जगा जाओ, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बहारी हिजाब में है, समान तारीक हो रहा है, कि महर कभी से निकाब में है, दीदार के भीख कब बटेगी, मंगता है उम्मीद वारा था, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, जो तेरे दीद हो जाए, तो मेरे ईद हो जाए, तेरी जब के दीद होगी, जभी मेरे ईद होगी, मेरे ख्वाब में तो आना, मदनी मदीने वाले, जो तेरी दीद हो जाए, तो मेरी ईद हो जाए, जो तेरी दीद हो जाए, तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी, इन आँखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुख ज़ैबा नजर आए, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मरहबा खलील भाई, क्या प्यारा कलाम पढ़ा है माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। आका करीम का दीदार अल्लाह अता फरमाए, आमीन। आपको वीडियो पैकेज दिखा रहे हैं हज की बरकत, आगे देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। हज
فرض ہونے کی 8 شرائط عرض کرتا ہوں. جب تک وہ سب یعنی 8 کے 8 شرائط نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا. نمبر 1 اسلام، یعنی مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے. نمبر 2 دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو حج اسلام کے ارکان میں سے ہے. بلوغ یعنی بالغ ہونا بھی شرط ہے، عاقل ہونا بھی شرط ہے، آزاد ہونا بھی شرط ہے، تندرست ہونا بھی حج کی شرائط میں سے. سفر حج کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو. حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں. حج کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے حج کی؟ احرام باندھ کر 2 چادریں باندھتے ہیں نا، ایک بطور تہمت اور ایک اوپر اوڑھتے ہیں. احرام باندھ کر 9 ذو الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبے کے طواف کو حج کہتے ہیں. حج کی قسمیں بھی ہیں، کائنڈز، 3 قسمیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج قران کیا ہے؟ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے تو یہ ہے حج قران. حج تمتع کیا ہے؟ کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا. حج افراد سے کیا مراد ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے. افضل حج کون سا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے افضل حج ہے حج قران، یعنی حاجی عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے. اس کے بعد تمتع، یعنی حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے. پھر افراد. حج اکبر آپ نے لفظ سنا ہوگا. حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کے متعلق فقہا نے، علماء نے مختلف باتیں کی ہیں، مختلف اقوال ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حج فرمایا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. اچھا وہ دن تھا جمعے کا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان اس حج کو جو جمعے کے دن ہوتا ہے، فرائیڈے کو ہوتا ہے، اسے حج اکبر کہتے ہیں. حج کا طریقہ، وہ حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، پھر عمرے کی نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، آب زمزم پیتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، حلق یا قصر کرواتا ہے، احرام کھولتا ہے. 8 ذوالحجۃ الحرام کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا جانے کی تیاری کرتا ہے، وادی مینا میں جا کر نماز ادا کرتا ہے. 9 ذوالحجۃ الحرام کو میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے. 9 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھتا ہے. رات مزدلفہ میں قیام، طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں وقوف. 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ سے مینا میں آنا اور کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا. 10 ذوالحجۃ الحرام کو حلق یا قصر کے بعد مکہ مکرمہ میں جا کر طواف زیارت کرنا. 10 کے بعد 11، 12، 13 ذوالحجہ کو مینا میں قیام کرنا اور تینوں دنوں میں جمرات، پھر واپس مینا آنا، مکہ مکرمہ روانہ ہونا، اور 14 ذوالحجہ کو یا جب رخصت کا ارادہ ہو طواف وداع کرنا، پھر سفر مدینہ. یہ حج کا کچھ میں نے طریقہ عرض کیا. اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی حج مبرور نصیب فرمائے. خلیل بھائی حج کا ایک شعر اور ہو جائے کوئی بھی. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر
عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے عدنان بھائی، ہم علاج بھی لیں گے جو ان لوگوں نے، لیکن میں ایک بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو بیچارے تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یوں بولیں کہ ان کا وہ نہیں ہے جانے کا سامان نہیں ہے، وہ تو غمگین جو ہے وہ ہو ہی رہا ہے۔ جو پہنچا نہیں ہے، جس کا ہو گیا کہ بس جانا ہی ہے، یا جن کے فلائٹوں کا شیڈیول بھی آیا ہوا ہے کب روانگی ہے کب جانا ہے، ان کو بھی غمگین ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں صحیح عرض کروں، جانے سے پہلے ہی مر آ گیا تو بالکل الرٹ بندہ رہے، ذوق بھی جمع کرے اور شوق بھی جمع کرے، اور یہ ذوق اور شوق یہ پیدا کرنے کے لیے ذوق اور شوق والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا پڑے گا۔ اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول الحمدللہ موجود ہے۔ آپ امیر سنت کی جو ہے وہ حج ڈاکیومنٹری اگر آپ دیکھ رہے ہیں، حج ڈاکیومنٹری 2019، یہ بھی آپ میں ذوق اور شوق پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ اس طرح امیر سنت کی وسائل بخشش ہے، اس سے آپ حاضری مکہ مدینہ کے کلام بھی پڑھیں گے تو یہ ذوق کیا ہے، اس سے بنتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ جی خلیل بھائی، علاج جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، گرمائش نکلتی ہے، تو اس کے لیے غذا پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے تو کھانے سے ہی عام طور سے بندہ بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے ہی صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ توجہ فرما لیں، تو اس کے لیے آپ ہیرا ککڑی اس کا استعمال کریں، کھانے سے پہلے اس کو سلاد کے طور پہ استعمال کر لیں، یا ویسے جیسے جیسے آپ کو موقع ملے۔ آلو بخارا ہے، یہ 4-5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو مسل کر اس کی گٹھلی نکال کر وہ پانی بھی پی لیں، اور یہ آلو بخارا بھی اس کو بھی پی لیں۔ آج کل تو ویسے ہمارے یہاں آلو بخارے کا موسم بھی ہے، تو وہ بھی آپ استعمال کریں، تو یہ ہیٹ کے لیے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ستو کا موسم ہے، گرمی میں ستو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھانے میں جو کا دلیا استعمال کریں صبح میں، فروٹ اور سبزی کا استعمال بڑھا دیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جسم میں جو گرمائشی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ آلو ہے اور اسی طرح سے تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے پرہیز کیا جائے۔ خلیل بھائی بتائیے، آلوچے میں اور آلو بخار میں کیا فرق ہے، یا یہ دونوں ایک ہی فیملی ہے؟ ایک ہی چیز ہے، آلو بخارا بھی آلوچا بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس کی اب کئی قسمیں ہو گئی۔ آلو بخارا ابتداً آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے وہ آلو بخارا ہی دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن اس کو کچھ دوسرا نام دیا جاتا ہے، آلوچا۔ اس کو تھوڑا سخت سا ہوتا ہے، وہ سخت بھی ہوتا ہے اور تھوڑا ریڈ بھی ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے اس کا جو چھلکا ہے نا اوپر کا، وہ بہت کھٹا سا ہوتا ہے۔ جی آلو بخارا ملے تو بہت اچھا ہے، اس کا شربت بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ بچے اگر نہ کھائیں تو اس کا شربت بھی بنا لیں گھر کے اندر۔ مثال کے طور پہ میں عرض کیے دیتا ہوں، بہت لذیذ اور بہترین بنتا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، اور یہ خون بھی بڑھاتا ہے، اور جسم کے ہیٹ اپ کے لیے، گرمائش کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 کلو آلو بخارے لیے، اس کو 1 جگ پانی کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ پکانے کے بعد 10-15 منٹ اس کو پکانے کے بعد اس کو آپ چولہے سے اتاریں، اس کی گٹھلی اور اس کا جو چھلکا ہے وہ الگ کر لیں، اور باقی سارا ویسے اس کو سارے کو آپ گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو چولہے پہ چڑھانا ہے پتیلی میں ڈال کر، اور اس کے اندر جو ہے وہ چینی تقریباً 200 گرام کے آس پاس اپنے حسب ذائقہ 100 گرام 200 گرام 150 گرام جو بھی آپ ڈال لیں، اور اس کو کچھ دیر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا رنگ بھی بہت بہترین سا پنک سا ہو جائے گا، اور بہترین سا یہ شربت بن جائے گا۔ اس کو اتار لیں، اور پھر اس کے اندر آپ تھوڑی سی وہ برف وغیرہ ڈال کے، جو بھی آپ ڈال کر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بہترین یہ بن جائے گا۔ تو یہ آسان سا ہے۔ بعض اوقات بچے فروٹ نہیں کھاتے تو مختلف انداز سے ان کو، اگر اس انداز سے کھائیں تو اس انداز سے کھلا دیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آلو بخارے کے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔
اور انہوں نے جسم میں درد کے حوالے سے فرمایا تھا تو کھجور کا استعمال کریں. عام طور سے جسم میں جو ہے وہ کمزوری کے باعث درد ہوتا ہے، تو اگر اس کمزوری کے باعث ہے تو کھجور اس کا بہترین علاج ہے. صبح میں یا شام میں جیسے بھی آپ کو موقع ملے، ویسے بھی 3-4 کھجور کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، فائدہ مند ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے اسگندھ، تو یہ بھی تھوڑی سی آدھی چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر ایک مشہور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے السی. السی کو آپ جیسے 1 پاؤ لے کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں، اور بھوننے کے بعد جو ہے اس میں چاہیں تو تھوڑی بہت مصری بھی ملا سکتے ہیں، میٹھا بھی اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف تنہا اسی کو لے کر 1 پاؤ اس کو لے کر السی کو اس کو بھون لیا جائے. پھر اس کو چاہیں تو پیس لیں، چاہیں تو ایسے ہی اس کو آپ صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ جسمانی دردوں کے لیے اور خاص طور سے بزرگوں کے لیے بہت زیادہ یہ مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السی میں نے کہا ہے السی، تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو یہ اگر گھر میں بنا کے رکھ لیں گے تو امید ہے کہ بہت ساری دواؤں سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. یا اکیلا جو ہے وہ کافی ہے جسمانی دردوں وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کے مبارک اگر حالات کو پڑھیں تو آپ کے اقوال بھی بڑے پیارے پیارے ہیں. میں چاہوں گا عدنان بھائی کچھ اس پر بھی روشنی جو ہے وہ ڈالیں، آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات. جی عدنان بھائی. سلمان بھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوں تو ان کا ہر انداز ہی، چونکہ حدیث پاک انہوں نے روایت بھی کی ہیں، ان سے بھی لی گئی ہیں، بڑے بڑے ائمہ جو ہے وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں، اور آپ نے جن بزرگان دین سے روایات لیں تو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی آپ سے منقول ہیں. اور جو آپ کا میں ایک عبادت کا انداز عرض کر کے انشاءاللہ الرحمن آپ کے فرامین کی طرف آؤں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، ویسے بڑے قلیل الطعام تھے، بہت کم کھاتے تھے، اور کھانے میں فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم میں نا ستو صرف جو ہے وہ پانی کے ساتھ نگل لیا کرتے تھے، اسی پر گزارا ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں جب کبھی مجھے بھوک لگتی یا مجھے پیاس محسوس ہوتی تو ارشاد فرماتے ہیں اب بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کا ان کا انداز کیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ ذکر کرتا رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے میری بھوک کو ختم فرما دیتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے بھوک کا احساس ہوتا تو میں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں قرآن پڑھتے میری بھوک مٹ جایا کرتی تھی. فرماتے ہیں جب کبھی مجھے پیاس محسوس ہوتی تو میں نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. درود و سلام کی مٹھاس اور چاشنی جو تھی ارشاد فرماتے میری پیاس کو ختم کر دیا کرتی تھی. تو نیکیاں کر کے یوں یعنی ان کی یہ عبادات جو ہے وہ گویا ان کی زندگی کے اندر یوں شامل ہو چکی تھی کہ آپ جو ہے اپنی بھوک اور پیاس بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں مٹا دیا کرتا تھا آپ کی. تو آپ کے جو اقوال اور آپ کی جو باتیں ہیں، اللہ اکبر، مختلف بزرگان دین نے آپ کی باتوں کو، جیسے حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، دیگر اور ائمہ نے بھی، تو طریقت اور معرفت اور حقیقت پر مشتمل باتیں ہوا کرتی تھی. ایک بار جب آپ خلیفہ جب ناراض ہوا اور آپ نے کچھ اس کو نصیحتیں کی، غلط فہمی کی بنا پر آپ کو قید کر لیا گیا تھا، تو جب آپ اس کو نصیحت کر کے فارغ ہوئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو ایک شخص نے آپ کی مہمان نوازی کی اس وقت میں، جب آپ کا یوں کہہ لیں کہ آپ کی ولایت اور اس کا شہرہ ہوا، تو اس نے ایک بادام سے بنا ہوا شربت آپ کو پیش کیا اور کہنے لگا یہ پئیں، اس سے نا آپ کا ذہن کھلے گا، دماغ تیز ہوگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کلام آپ کا دیکھیے، فرماتے ہیں دماغ تو کسی اور چیز سے تیز ہوتا ہے. اس نے کہا جی کس سے؟ ارشاد فرمایا جس چیز سے اللہ کریم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد فرمایا عقل اس سے تیز ہوتی ہے. اطاعت اور فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یوں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عارف ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر ساعت اپنے رب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، زہد بھی، تقوی بھی، سخاوت بھی، علم بھی، اس پر عمل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف مواقع پر مختلف انداز میں کسی کو دے کر
नसीहत फरमाया करते थे और किसी को ना देकर नसीहत फरमाया करते थे। हज़रत मोहियुद्दीन बिन अरबी रहमतुल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के जो है वो आपके अक़वाल को ज़िक्र फरमाया। आप मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, एक बार किसी आदमी ने अर्ज़ की कि आप वाज़ फरमा रहे थे और उसने कहा कि हुजूर जब भी मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी मुझे घेर लेती है जी, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया अपने मौला के दर पर इस तरह हाजिर हुआ कर जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास हाजिर होता है। फरमाया उसकी माँ उसे मारे तो भी वो क्या करता है, और ये नज़ारे लोगों ने देखे हुए हैं, ढके छुपे नहीं, कि माँ मार रही होती है और बच्चा माँ को ही चिमट रहा होता है, माँ के ही कदमों में लौट रहा होता है। फरमाया कि वो अपनी माँ की तरफ ही लपकता है, जब भी वो उसे झिड़कती है उसी के पास जाता है और बार बार ऐसा करता है यहाँ तक कि उसकी माँ प्यार से उसे अपने आप से चिमटा लेती है। फरमाते हैं ये जब अल्लाह वालों का ये मुबारक अंदाज है कि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह की जानिब उनका रुजू इस अंदाज में है, तो फिर वो मसाइब आलाम और आजमाइशों के आने से घबराते नहीं हैं, शिकवा और शिकायत नहीं करते, बल्कि वो रब की बारगाह में रुजू करते हैं। जहाँ ये मसाइब और आलाम को दूर इसी बारगाह से होना है, अल्लाह तबारक तआला ही ने दूर करना है, तो वो उसी की जानिब बढ़ते हैं। जैसे हज़रत बाइज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला के मुतालिक भी है, आपने देखा अल्लाह वाले इबरत जो है वो किस अंदाज में लेते हैं। आपने देखा कि बच्चा जो है वो गिर गया, कीचड़ में लथपथ हो गया, उसकी माँ आई, उसने 2 थप्पड़ लगाए उसको, उसके बाद उसको नहलाया धुलाया साफ कराया, आप रोने लग गए। किसी ने कहा हजरत क्यों रोते हैं? फरमाया कि माँ की रहमत कैसी है, शफकत कैसी है, बच्चा गंदा हो गया है, उसने मारा, उसको सजा दी और फिर उसे उजला कर दिया। फरमाते मैं गौर ये कर रहा हूँ कि दुनिया में जो मसाइब व आलाम आते हैं, जब बंदा गंदा हो जाता है, गुनाहों की आलाइश में लिथड़ जाता है, अल्लाह तबारक तआला ऐसी चीजों को उसकी जानिब भेजता है और फिर उसे उजला और साफ सुथरा। अल्लाह 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 ईशाद ये दिगर के बसूए तो मी कशद, मैं कुर्बान जाऊं। यानी मुझे ये अल्लाह वालों का अंदाज है ना जी, कि मुझे तकलीफ में भी ये खुशी है कि अल्लाह ये मुझे तेरी याद की जानिब खींच रही है। अल्लाह हमें अपनी याद नसीब फरमाए, औलिया का फैज़ान अता फरमाए, राज़ी बिर रज़ा रहना, और अल्लाह पाक अपनी अताअत व फरमाबरदारी की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलात व सलाम पढ़ते हैं। सबादरे मुस्तफा ते जाके करी दुरूदो सलाम मेरा, करी दुरूदो सलाम मेरा, नबी दे कदमान ते सिर झुका के करी दुरूदो सलाम मेरा, करी दुरूदो सलाम मेरा। तू लेके बोसा हो जालिया दा, तू लेके बोसा हो जालिया दा, हो जालिया कलमा वालिया दा, हो जालिया कलमा वालिया दा, तू लेके बोसा हो जालिया दा, तू लेके बोसा हो जालिया दा, हो जालिया कलमा वालिया दा, हो जालिया कलमा वालिया दा, शान करके सोवा दिया दिया, कभी दुरूदो सलाम मेरा, कभी दुरूदो सलाम मेरा। लिया मदीने दा सब से रास्ता, लिया मदीने दा सब ने रास्ता, साथ रह गया
آسرا تو روزے تے جا کے دست بستہ تو روزے تے جا کے دست بستہ کبھی درود و سلام میرا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بسط ہے کرام سے کہنا تو روزے تے جا کے دست بستہ کبھی درود و سلام میرا کبھی درود و سلام